بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات کا فرسٹ جو چیپٹر ہے عقائد وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ملائکہ۔ ملائکہ لفظ کا جو واحد ہے وہ ملک سے نکلا، ملائکہ مین فرشتے۔ یہ اللہ پاک کی نوری مخلوق ہیں، اور یہ اللہ پاک کی ایسی مخلوق ہیں جو نیند سے، کھانے پینے کی بھوک سے اور گناہوں سے، نفسانی خواہشات سے پاک مخلوق ہے۔ لفظ ملک کے معنی قاصد کے ہیں۔ فرشتوں کے لیے بھی رسول کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مین یہ پیغام پہنچانے والے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے رسول تھے یا فرشتے انبیاء تھے۔ یہاں پر فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ یہ اللہ کا پیغام ارسال کرتے تھے، پہنچاتے تھے، منتقل کرتے تھے، کیونکہ اس کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں، چونکہ فرشتے اللہ خالق و مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے تھے، اس لیے ان کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے۔ توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بڑی نیکی تو یہ ہے، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، وَالْكِتَابِ، اور کتابوں پر، وَالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء پر۔ یعنی جس طرح سے انبیاء پر، اللہ تعالیٰ کی اعلامی کتابوں پر، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، ان کے وجود پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے بعد، یعنی قیامت پر ایمان لے آئے، نبیوں پر ایمان لے آئے، کتابوں پر ایمان لے آئے، لیکن فرشتوں پر ایمان نہ لائے، تو اس کا ایمان بھی کیا ہے؟ نامکمل ہے اور ناقابل قبول ہے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے لیکن بڑی نیکی تو یہ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور قیامت کے دن پر۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نظام چلا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف امور ذمہ لگائے ہیں۔ جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، ان کا جو کام ہے وہ لوگوں کی روح کو قبض کرنا ہے، اسی طرح اسرافیل علیہ السلام جو ہے روز قیامت سور پھونکیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ جو ہے وہ خوراک کا انتظام کرنا ہے لوگوں کے لیے۔ اس طرح مختلف فرشتوں کے ذمہ جو ہے وہ بارش برسانا ہے، کسی کے ذمہ ہوا چلانا ہے۔ تو یہ تمام امور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القاء فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک ان کے دلوں میں اپنا حکم ڈالتا ہے اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کرتے ہیں، یعنی اس کو کیا کرتے ہیں؟ بجا لاتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آسمانی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد جو ہے اس دنیا کو بسایا۔ اب ضروری تھا کہ اس دنیا کے اس نظام کائنات کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کے لیے اللہ پاک انتظام فرمائے اور اپنے پیغامات اور اپنے احکامات ان لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائے۔ اپنے احکامات اور اپنے پیغامات ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ اب جب وہ نبی اس دنیا میں آئے تو ظاہر ہے ہر انسان زیروں نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ نبی دنیا میں مخصوص وقت کے لیے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سلسلہ بھی کرنا تھا کہ وہ نبی کی موجودگی میں وہ اپنے اس پیغام کی تبلیغ کریں اور ان کے جانے کے بعد بھی وہ پیغام دنیا میں موجود رہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کو مختلف احکامات جو ہیں وہ صحائف کی شکل میں یا کتابوں کی شکل میں دیے۔ تو جو وہ احکامات جو اللہ پاک نے آسمان سے جو ہے وہ مسلمانوں اپنے انبیاء پر نازل کیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، وہ احکامات جو ہیں وہ وحی کہلاتے ہیں، اور وحی کا مجموعہ جو ہے وہ کتاب بن جاتی ہے، اور اس کتاب کو ہم آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کا سچا پیغمبر مانا جائے، ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ یعنی رسولوں پر ایمان لانے کا پہلا کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہوئے، پیغمبروں کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہوئے ان کی تعلیمات کو برحق سمجھا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو احکامات دیتا ہے وہ کتاب کی شکل میں مجموعے کی صورت میں موجود ہوتا ہے، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، یعنی جو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اس پر ایمان لائے جو آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا من قرآن پاک، اور وہ جو پہلے نازل ہوا، یعنی مسلمان ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے آپ کو صرف قرآن پاک پر ہی ایمان نہیں لانا، بلکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کی ان پر بھی آپ نے ایمان لانا ہے۔ کیوں تو بہت ساری اسلام کتابیں، لیکن مشہور کتابیں 4 ہیں، جن میں پہلی تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل
عیسی علیہ السلام پر قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء کرام کو بھی اللہ پاک نے مختلف احکامات جو ہے وہ نازل فرمایا، اور وہ کتابوں کی شکل میں، صحائف کی شکل میں مختلف ادوار میں جو ہے وہ موجود رہے، لیکن جیسے جیسے وہ نبی گئے لوگوں نے ان میں تحریف کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ جن زبانوں میں وہ کلام نازل ہوئے وہ زبانیں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں اور ان کے احکامات بھی ختم ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر صحیفے تھے۔ ان کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشرک باتیں تھیں، وہ جو جن میں شرک ہے یا اللہ کی توحید ہے، یہ مشرک چیز تھی تمام انبیاء۔ باقی احکامات میں جو ہے وہ تھوڑا بہت وقت اور حالات کے حساب سے فرق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، صفات کاملہ، عبادت، رسالت، ایمان، یوم آخرت، ایمان، اعمال کی سزا و جزا، یہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے تھے، اس لیے شریعت کے قوانین کو بھی کیا ہوتے تھے، تھوڑے جدا ہوتے تھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں میں پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین منسوخ کر دیے، یعنی ایک کتاب تھی وہ چل رہی تھی، دوسرے نبی آئے، ان کو اگر اللہ پاک نے نئی کتاب دی تو صاحب کی کتاب کو جو احکامات تھے وہ کیا کر دیے گئے، منسوخ کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح قرآن مجید جو سب کتابوں کے بعد نازل ہوا، پہلے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی پچھلی تمام کتابیں جو تھیں جو اللہ پاک نے نازل کی، ان کے تمام احکامات اللہ پاک نے اثر انہیں اکٹھے کر کے قرآن پاک میں اور نئے احکامات کے ساتھ اس کو مکمل کر دیا، اس لیے تمام سابقہ کتابوں کی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں سابقہ نازل کردہ کتابوں کو پڑھوں، سمجھوں اور اس پر عمل کروں تو جو ہے یہ غلط، قطعاً جو ہے وہ قابل قبول یا درست نہیں۔ اب جو ہدایت کا اور عمل کا اور رہنمائی کا جو واحد ذریعہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب قرآن کو کے بتائے ہوئے قرآن پر عمل کرنا لازم ہے، پہلی کتابوں کے قوانین پر نہیں۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچی تھیں، یعنی اس حد تک ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ سابقہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ اللہ پاک نے نازل کی، وہ انبیاء بھی سچی تھے، ان کی کتابیں بھی سچی تھیں، ان پر بیان کردہ جو ہے وہ قوانین بھی کیا تھے، سچے تھے، اور ان پر اس زمانے میں عمل کرنا کیا تھا، ضروری تھا۔ مگر اب صرف جو ہدایت کا ذریعہ وہ صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کی اہم خصوصیات کے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔